حسین یا حسین یا حسین عشق حسین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابو القاسم محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا پر محمد والے محمد صلوات. تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے جس نے ہمیں بہترین شکل میں خلق کیا اور اپنی تمام نعمتوں سے نوازا، اور تمام درود و سلام محمد آل محمد پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں پر محمد والے محمد صلوات. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پر گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا، پر گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا پر محمد والے محمد صلوات. جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی، جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی، روزہ نماز کر کے بھی جنت نہیں ملی، روزہ نماز کر کے بھی جنت نہیں ملی. حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی. سینے میں داغ لے کے مرا ہے یہی یزید، سینے میں داغ لے کے مرا ہے یہی یزید، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. جو قاتل حسین پہ لعنت نہ کر سکے، جو قاتل حسین پہ لعنت نہ کر سکے، ان مفتیوں کے گھر میں طہارت نہیں ملی، ان مفتیوں کے گھر میں طہارت نہیں ملی پر محمد والے محمد صلوات. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی تو جبرائیل امین خدا کے حکم سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ خدا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور بعد سلام خدا نے اس بچے کا نام حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے شبر کے نام پہ رکھا ہے، جس کا عربی میں معنی حسین ہے. جب تمام فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ رسول خدا کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے تھے تو جبرائیل امین کو راستے میں ایک فرشتہ ملا. اس فرشتے نے پوچھا اتنی تیاری سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں. وہ فرشتہ خدا کے عذاب میں مبتلا تھا غرور و تکبر کی وجہ سے. اس فرشتے نے جبرائیل امین سے بولا کہ اے جبرائیل امین مجھے بھی لے چلیں. تو جبرائیل امین نے خدا سے اجازت لی اور اس
فطرس فرشتے کو بھی لے چل گئے. جب فطرس فرشتے نے اور تمام فرشتوں نے رسول خدا کو مبارکباد پیش کری تو رسول خدا نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ آسمان کا معاملہ ہے. تو فطرس فرشتہ امام حسین کے گہوارے کے پاس گیا اور امام حسین کے جھولے سے لپٹ گیا. خدا بند عالم کو امام حسین کا صدقہ دے کے معافی مانگنا شروع ہو گیا. بس یہ کہنا ہی تھا کہ خدا نے اس کی معافی قبول کر لی اور اس فرشتے کے بالوں پر واپس کر دیے. پر محمد والے محمد صلوات. بس پھر وہ فرشتہ دوبارہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا. پھر ایک مرتبہ تمام فرشتوں نے پوچھا کہ ابھی تو تم آزاد ہوئے ہو, تم دوبارہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے. تو اس فرشتے نے بولا پہلے میرے پاس غرور و تکبر کی کوئی دلیل نہیں تھی, اب میرے پاس دلیل ہے. ہے کوئی میرے جیسا حسین کا آزاد کردہ؟ پر محمد والے محمد صلوات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت میں سجدے کی حالت میں تھے تو امام حسین آئے اور رسول خدا کی پشت پر سوار ہو گئے. اور کوئی صحابی نے امام حسین کو روکا نہیں کہ حسین رک جاؤ, نانا نماز پڑھا رہے ہیں, بلکہ روکنے آیا تو جبرائیل امین آئے, اے رسول رک جائیے, امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہیں. جب تک امام حسین خود نہ اتریں آپ اپنا سجدہ طولانی کر دیجئے. رسول اکرم نے 70 مرتبہ سجدے کا ذکر پڑھا اور یہ عادت کی بنا پر نہیں ہے, یہ محبت کی بنا پر ہے. خدا صحابیوں کو بتا رہا ہے کہ وہ امام حسین سے کتنی محبت و چاہت رکھتا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. قالا رسول اللہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو اس پیمانے پر پورا اترا وہ اس کا مقام جنت میں ہوگا, اور جو اس پیمانے پر پورا نہ اتر سکا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. ایسی ہی میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی ایک دوستی کے بارے میں ایک واقعہ سناتا چلوں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس ایک بچہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس بچے کا استقبال کیا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بوسہ دیا. ایسی عزت بڑے بڑے پرانے صحابیوں کو نہیں ملا کرتی. ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو اتنی عزت اور اتنی محبت کیوں دی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا حسین مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہوتا تھا نا تو یہ بچہ میرے حسین کی پاؤں کی ریت اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا تھا, اور جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے, اتنی چاہت رکھے, اس سے میں کیسے محبت و چاہت نہ رکھوں. اور اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے والد محترم رسول خدا کو دعوت میں بلانے کے لیے آئے. رسول خدا سے کہا کہ آپ میرے گھر دعوت ہے, آپ تشریف لائیے گا. تو رسول خدا نے دعوت قبول کر لی. اتنے میں حبیب کے والد نے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا اصل میں یہ دعوت میرے بیٹے حبیب نے رکھی ہے اور آپ امام حسین کو ضرور لے کے آئیے گا. تو رسول خدا مسکرائے اور انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا اور حسین بھی آئے گا.
دعوت کا دن تھا۔ حبیب کے والدین تمام اہتمام کر رہے تھے، اور حبیب کو اتنی بے چینی تھی کہ وہ بار بار دوڑتے ہوئے چھت پر جاتے اور سوچتے شاید میرا آقا حسین مجھے آتا ہوا نظر آ جائے، شاید میرا مولا حسین مجھے آتا ہوا نظر آ جائے۔ اتنے میں وہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے چھت پر گئے اور ان کا پیر پھسل گیا اور وہ جا گرے اور انتقال فرما گئے۔ ان کے والدین نے گرنے کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر گئے اور دیکھا کہ حبیب کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا دل چاہ رہا تھا ماتم کرنے کا، مگر احترام رسول خدا انہوں نے ماتم نہیں کیا اور سوچا کہ دعوت کے بعد ہم اس کا کفن و دفن دیکھیں گے، اور حبیب کو ایک چادر میں لپیٹ کے پیچھے والے کمرے میں رکھ دیا۔ رسول خدا امام حسین تشریف لائے تو حبیب کے والد نے کھانا پیش کیا اور رسول خدا سے کہا، اے خدا کے رسول شروع کیجئے۔ رسول خدا کوئی کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک امام حسین شروع نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا نے امام حسین سے کہا، حسین شروع کرو، تو حسین نے کہا، نانا ابھی نہیں۔ پھر ایک اور مرتبہ حبیب کے والد محترم نے کہا، رسول خدا شروع کیجئے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رسول خدا نے ایک اور مرتبہ امام حسین سے کہا، حسین بیٹا شروع کرو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حسین نے دوبارہ کہا، نانا ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین سے وجہ پوچھی گئی تو امام حسین نے کہا کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے، اور چچا مظاہر میرے دوست حبیب کو لے کے آئیے۔ اب چچا مظاہر یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ حبیب انتقال فرما گئے، دعوت خراب ہو جاتی۔ چچا مظاہر چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں امام حسین کھڑے ہوئے، چاروں طرف دیکھا اور آواز لگائی، اے حبیب میرے دوست کہاں ہو؟ حبیب جو انتقال فرما گئے تھے وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کے امام حسین کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اب عزیزوں، آپ خود ہی سوچیں، جو انتقال فرما کر خدا کے حکم سے امام حسین کی محبت میں دوڑتا ہوا آ جائے، اس کو اگر زندگی میں خط لکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ آئے؟ یہ وہی حبیب ہے۔ جب امام حسین نے اس حبیب کو خط لکھ کر بلایا تھا تو یہ امام حسین کے بلانے پر آئے تھے۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ آئیے چلیں باب الحوائج حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے مراجع یہ بیان کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو ہم باب الحوائج حضرت علی اصغر سے توسل کرتے ہیں۔ شب عاشوراء ہے، تمام بیبیاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا پہلے تم قربان ہونا۔ ایک بی بی جھولا جھلاتے ہوئے کہتی جا رہی ہے، ہائے علی اصغر میں کس کو قربان کروں، تم تو ابھی چلنے کے لائق بھی نہیں ہو۔ عاشوراء کا دن آیا، سب قربان ہو گئے۔ امام حسین نے صدا بلند کری، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ایک خیمے سے شور برپا ہوا۔ امام حسین خیمے میں گئے تو بی بی ام رباب نے کہا، جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کری تو اس 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ یہ وہ علی اصغر ہیں جنہوں نے جنگ میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ وہ علی اصغر ہیں جو اپنے پیروں سے جنگ لڑنے نہیں گئے، پھر بھی شہید ہوئے۔
امام حسین نے بی بی سے کہا اے بی بی لاؤ میں اس کو پانی پلا کے لے آؤں۔ امام حسین حضرت علی اصغر کو فوج اشکیہ کے پاس لے کے گئے اور فوج اشکیہ سے کہا اے یزید تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے ننھے علی اصغر سے تو نہیں، اس کو پانی پلا دو۔ یزید ظالم نے حرملہ سے کہا اے حرملہ امام حسین کا کلام خطا کر دو۔ حرملہ نے وہ 3 بھال کا تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے کام آتا تھا وہ حضرت علی اصغر کے ننھے گلے پہ چلا دیا، اور حضرت علی اصغر کے وہ تیر حضرت علی اصغر کا ننھا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کا خون اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا اے امام حسین میں قیامت تک ایک پانی کی بوند نہ برساؤں گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا اے امام حسین میں قیامت تک ایک اناج کا دانہ نہ اگاؤں گا۔ امام حسین نے یہ کہتے ہوئے خون اپنے منہ پہ مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین حضرت علی اصغر کے ننھے لاشے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ جب بی بی ام رباب حضرت علی اصغر کا ننھا لاشا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے علی اصغر تم جیسے اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا الظالمین پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین یا حسین عشق